اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، یہ 9واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے حقائق کیا ہیں۔ لاہور شہر میں آج 25 رمضان المبارک 1442 ہجری اور 8 مئی 2021 عیسوی ہے۔ کلمہ طیبہ کے حوالے سے ہمارے پچھلے 8ویں پروگرام میں 8 کی نسبت سے 8 فرشتوں کے عرش کے اٹھانے کا ذکر ہوا۔ اب اسی 8 کی بات کو اس 9ویں پروگرام میں بھی جاری رکھتے ہیں۔ بے شک پروگرام یہ 9واں چل رہا ہے، لیکن 8 کا نقطہ ابھی مزید کچھ تفصیل و تشریح مانگتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمیں مزید اچھی باتیں مل جائیں۔ اب پڑھیے جی کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب دنیا اسے کلمہ توحید کہتی ہے، اور توحید واحد سے ہے، واحد ایک ہونے سے ہے۔ تو اب واو سے شروع کیا جائے واحد لفظ، تو واحد لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ الف اور لام کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ نام مزید خاص ترین نام شمار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کہلاتے ہیں۔ یعنی واحد کہا جائے تو اس کلمہ طیبہ کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں جاگتا ہے، لیکن اگر الواحد کہا جائے تو اللہ کا خاص نام الواحد ذہن میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ الواحد اس میں 6 حروف ہیں، الف، لام، واو، الف، ہے، دال، تو 6 حروف مل کر یہ بنتے ہیں الواحد۔ اب الواحد کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی طرح سے بیان فرمایا ہے، جس میں سے ایک جو ہے وہ آیت سورہ ہود جو کہ 11ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس میں آیت نمبر 7 ہے۔ تو 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، 6 ایام، 6 دن، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اب اس آیت کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنے اس موضوع میں بھی بیان کریں گے کہ جس میں یہ چل رہی ہے بات کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں اور کیا مردے مدد کرتے ہیں۔ یہ آیت انشاءاللہ ادھر بھی ذکر کی جائے گی۔ فی الحال آپ اس کو یوں دیکھیں کہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمینوں کو کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، فی 6 ایام۔ یہاں پہ 6، لفظ 6 عربی میں 6 کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں 6 کہتے ہیں۔ تو 6 کی نسبت سے اب آپ دیکھیں کہ خالق بے شک وہی الواحد ہے، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، اور اسی لفظ الواحد میں 6 حروف ہیں، الف، لام، واو، الف، ہا، دال، الواحد۔ اور کیا ہی لطف والی بات ہے کہ پورے قرآن پاک میں 6 ایسی آیات ہیں جس میں اللہ کا یہ نام الف، لام، واو، الف، ہے، دال، الواحد مذکور ہے۔ یعنی پورے قرآن پاک میں 6 ایسی آیات ہیں جس میں الواحد کا ذکر ہے۔ تو
پہلے ان کا خلاصہ سن لیں۔ سورہ یوسف 12ویں صورت آیت نمبر 39، پھر 13 نمبر صورت سورۃ الرعد آیت نمبر 16، پھر اس کے بعد ہے جی سورہ ابراہیم صورت نمبر 14 اور آیت نمبر 48، پھر ہے سورت صاد 38 نمبر صورت آیت نمبر 65، پھر ہے سورہ زمر الزمر 39ویں صورت آیت نمبر 4، اور پھر ہے 40ویں صورت المومنون، اور المومنون کی آیت نمبر 16 سورۃ المومن۔ تو ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کے الواحد ہونے کا ذکر ہے، اور اب ہم ان سب کو باری باری پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پاک میں الف لام کے ساتھ الواحد کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ نے اپنی دوسری کون سی صفت کا اظہار فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اور حقیقتاً ہمیں خبردار فرمایا ہے۔ تو آئیے دوستو سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت کا جز صرف پڑھا جا رہا ہے تاکہ بات مختصر ہو اور سمجھنے والے کے لیے آسانی ہو۔ ام اللہ الواحد القہار، اللہ لفظ مذکور ہے، الواحد مذکور ہے، القہار مذکور ہے۔ 3 لفظوں پہ غور فرمائیں، اللہ، الواحد، القہار۔ پھر اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 16 پہ چلتے ہیں، تو فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اب اس کے بھی لفظوں پہ ذرا غور فرمائیں۔ قل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا خالق، وہو الواحد القہار اور وہ واحد بھی ہے اور القہار ہے۔ یہاں پہ قہار غالب ہونے کے معنوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے قہر کے معنوں میں بھی ہے۔ تو 2 آیتیں آپ نے سن لیں جس میں الواحد کے ساتھ القہار کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری آیت کی طرف، وہ ہے جی سورہ ابراہیم، جی ہاں 14ویں صورت ابراہیم آیت نمبر 48، اور فرمایا گیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے، جو الواحد ہے، جو القہار ہے۔ اب یہاں بھی اللہ کا ذکر آ گیا، الواحد کا ذکر آ گیا، القہار کا ذکر آ گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں 38ویں صورت سورہ صاد اور آیت نمبر 65، فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ یہ آیت پوری سن لیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اے محبوب تم فرما دو میں ڈر سنانے والا ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ کے، سب پر غالب یعنی القہار۔ یہاں بھی دیکھیں فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اب الہ کا بھی ذکر ہے، اللہ ہونے کا بھی ذکر ہے، الواحد کا بھی ذکر ہے، اور القہار کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ موضوع یاد رکھیں کہ ہمارا موضوع ہے توحید اور کلمہ طیبہ کے حقائق۔ اب کلمہ طیبہ میں الہ کا ذکر ہے،
یہاں بھی الہ کا ذکر ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہے، یہاں بھی اللہ کا ذکر ہے، وہاں اللہ کا الواحد ہونے کا ذکر کلمہ میں نہیں ہے اور یہاں الواحد ہونے کا ذکر ہے، لیکن جہاں بھی الواحد کا ذکر نظر آ رہا ہے وہاں پہ اللہ کی شان ہے کہ اگلا ہی لفظ القہار لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا یہ سب بے معنی ہے؟ مزید آگے بڑھتے ہیں اور 5ویں آیت دیکھتے ہیں، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 4 ہے جی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو اللہ الواحد القہار، اللہ کا ذکر ہے، الواحد کا ذکر ہے، القہار کا ذکر ہے۔ اب اور آگے دیکھتے ہیں سورۃ المومن آیت نمبر 16، اور فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ اب یہاں بھی دیکھیں لمن الملک اليوم، کہ اس دن بے شک بادشاہی اللہ کی ہے، اور فرمایا للہ الواحد القہار، اللہ الواحد ہے، القہار ہے۔ اب سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے کہ پورے قرآن پاک میں لفظ واو سے شروع ہونے والا واحد لفظ نظر آتا ہے موجود ہے، لیکن جہاں بھی الف لام سے شروع ہونے والا الواحد ہے وہ 6 آیات ہیں، اور الواحد میں 6 حروف ہیں، اور قرآن پاک میں 6 آیات ہیں جس میں الواحد ہونے کا ذکر ہے، اور ہر جگہ جہاں بھی قرآن میں الواحد کا ذکر ہے بالکل ساتھ جو متصل لفظ ہے وہ القہار ہے۔ اب اللہ سے پناہ مانگو کہ یہ کیا شان اس نے اپنی ظاہر فرمائی کہ اگر تم مجھے خالق بھی مانو، مالک بھی مانو، یوم جزا کا مالک مانو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا مانو، لیکن صرف مجھے ہی الواحد مانو، تو پھر یاد رکھو کہ میں القہار بھی ہوں۔ 6 آیتیں، 6 حروف والا لفظ الواحد، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ صاد، سورہ زمر، سورۃ المومن، جہاں جہاں بھی الواحد مذکور ہے وہاں وہاں القہار مذکور ہے۔ تو اشارتاً، کنایتاً، حکمتاً سمجھا یہ دیا گیا، بتا یہ دیا گیا، نشانیوں میں، آیات میں یہ دکھا دیا گیا کہ اگر تو محض اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہوئے الواحد مانو گے تو ہے تو یہ حق، لیکن یہ بھی حق ہے کہ وہ القہار ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اب ہم کلمہ طیبہ ہی میں سے اللہ ہی کی دوسری شان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی بہت شانیں ہیں جو ہماری عقل سے ماوراء ہیں، لیکن جو تشریح و تعویل ہم اپنے پیر و مرشد سے سنتے چلے آئے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس تشریح و تعویل کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہمارے لیے لازم بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اپنا دین اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اب میرے بچوں، میرے دوستوں، اسی سارے سیاق و سباق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب چلتے ہیں سورۃ الشعراء، قرآن پاک کی 26ویں سورت ہے، 26ویں سورت ہے، اور پچھلا جو ہمارا پروگرام 8 کی نسبت سے چل رہا تھا کہ جہاں پہ اللہ اور محمد کا لفظ دونوں الفاظ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ 8 کی نسبت بنتی ہے، 4 حرف لفظ اللہ کے، 4 حرف لفظ محمد کے مل کے بنتے ہیں 8، اور جب اللہ محمد کی نسبت سے اپنے اللہ ہونے کا اظہار کرتا ہے، جب اللہ محمد کی نسبت سے اپنے رب ہونے کا اظہار کرتا ہے تو وہاں پہ وہ القہار ہونے کو ظاہر نہیں فرماتا۔ وہاں پہ کیا ارشاد ہے؟
وہاں پہ آپ غور فرمائیں، دیکھیے گا جا کے سورۃ الشعراء 26ویں سورت کھول کے دیکھیے گا، اور کیا آپ کو عجب شان نظر آئے گی کہ اگر کسی بھی ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا اس کا چیف جسٹس یا اس کا آرمی چیف وغیرہ وغیرہ کوئی بڑا عہدیدار کسی عام بندے کو اگر ایک بات ایک دفعہ کہہ دے کہ جاؤ بھائی تم فلاں کام کر کے آؤ، میں تمہیں انعام دوں گا، تو یہ بات ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے، وہ عام بندہ یقیناً اس صدر کا وزیر اعظم کا حکم مان کے چلا جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر اپنے اجر کا وہ طلبگار ہوگا۔ تو جب ایک عام صدر یا ایک دنیاوی عہدیدار ایک مرتبہ ایک بات کہہ دے تو وہ سننے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور یہاں تو احکم الحاکمین، خالق، مالک، اللہ ایک ہی بات کو 8 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورۃ الشعراء کی سورت 26ویں آیت نمبر 9، آیت نمبر 68 68، آیت نمبر 104 104، آیت نمبر 122 122، آیت نمبر 140 140، آیت نمبر 159 159، آیت نمبر 175 175، آیت نمبر 191 191۔ یہ 8 آیتیں بنتی ہیں، ایک ہی صورت میں موجود ہیں، اور ان 8 کی 8 آیت میں ایک ہی مضمون بیان فرمایا گیا، فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب عزیز ہے، العزیز ہے اور رحیم ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ کلمہ طیبہ سے نسبت کیا ہے، کہ اگر کلمہ توحید کو آپ محض اللہ کی وحدانیت پر موقوف کرنا چاہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ الواحد لفظ والی 6 آیات قرآن پاک میں القہار پہ موقوف ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ اور محمد کی نسبت سے جہاں 8 کا ہمیں یہ جوڑا نظر آتا ہے، 4 جمع 4 کا یہ جوڑا نظر آتا ہے، تو وہاں پہ 8 آیتوں میں اللہ ایک ہی بات بار بار ارشاد فرماتا ہے۔ اب اگر میں اس کو 8 مرتبہ یہ حقیر اس کو پڑھے تو آپ 8 مرتبہ سنیں اور دیکھیں کہ تصور کیا جاگتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، پھر دوسری مرتبہ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، 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 اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، آپ کو 8 کی نسبت سمجھ آئی کہ جہاں اللہ کو محمد الرسول اللہ کا اللہ مانا جائے وہاں پہ اللہ العزیز ہے، وہاں پہ اللہ الرحیم ہے، وگرنہ جہاں پہ اس کو الواحد مانا جائے، واحد نہیں الواحد مانا جائے، وہاں وہ القہار ہے۔ دیکھیے گا ان آیات کو، اللہ تعالی ہم سب کے لیے حضور کی محبت و اطاعت کا معاملہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، صالحین کا ساتھ ہمارے لیے لکھ دے، دنیا میں آخرت میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو 8 کی نسبت سے امید ہے کہ کلمہ طیبہ کے 8 ہونے کے پہلو آپ کو امید ہے دلچسپی لگے ہوں گے، اور محبت والوں کے دل ان 8 پہلوؤں کو قبول بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔